الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اول سے آخر تک تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اے امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم. وہ پیچھے مہمان آئے، وہ جو بیٹھے ہوئے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ مہمان آئے کہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں. سارا جوش کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں، سارے مل کر کہہ دیں. اے امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم، تیرے نام کا ڈھنکا بجا کے چھوڑیں گے. جو جلتے ہیں تیرے نام سے وہ ہے ملحد و زندگی، واللہ انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑیں گے. میں جو اشعار کہنے جا رہا ہوں، رانا عبدالرؤف خان صاحب یہاں تشریف فرمائے، میں انہی کے نام کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ اشعار عام لوگوں کے لیے بھی نہیں اور صرف محبت کرنے والوں کے لیے بھی نہیں، یہ آقا دو جہاں سے عشق کرنے والے اور صحابہ اور اہل بیت سے عشق کرنے والے لوگوں کے نام ہیں. اے آقا، ابھی پتہ چل جائے گا کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، عشق کرنے والے ہیں، یا ویسے ہی ہوائی سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی. شاعر اپنے آپ کو 1400 سال پہلے آقا کے زمانے کے حوالے سے ایک حسرت کا اظہار کر رہے ہیں. اے آقا، میں تیرے عہد میں ہوتا تو یہ صورت ہوتی، دیکھتے رہنا تجھے میری عبادت ہوتی. اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، اپنی پلکوں سے تیرے نقش قدم چومتا میں، تیری راہوں میں بسر زیست کی مدحت ہوتی. جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، اے آقا جب کبھی اٹھتی تیری نظر کرم میری طرف، حاصل میری زیست کو ایک وہی ساعت ہوتی. مقتدی بن کے تیرا میں بھی نمازیں پڑھتا، حاصل مجھے تیری تقلید کی عظمت ہوتی. میں بھی شامل تیرے لشکر میں یقیناً ہوتا، تیرے دشمن سے بہت میری عداوت ہوتی. میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا، میری ہر سانس میں خوشبو تیری ہوتی آقا. میرے ہر لمحے پہ بس تیری حکومت ہوتی. میں تیرے اصحاب کا ایک ادنا سا نوکر ہوتا، میں تیرے اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہوتا. یوں جو ہوتا کہ درخشا میری قسمت ہوتی. مجھ کو ابو بکر و عمر سے بھی عقیدت ہوتی، مجھ کو عثمان و علی سے بھی محبت ہوتی، مجھ کو حسن و معاویہ سے بھی الفت ہوتی. آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں. اے آقا، آرزو رکھتا کہ جان تجھ پہ نچھاور کر دوں، پھر مجھے موت بھی آتی تو شہادت ہوتی. اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا، اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا. کرے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا.
तुम इस हकीकत को याद रखना, हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखना। जहां में मिसले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा, ये मुमकिनाते जहां नहीं है गुलों से खुशबू को छीन लेना, ये मुमकिनाते जहां नहीं है फूलों से खुशबू को छीन लेना। जहां नबूवत का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा समात फरमाने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आपके इस कस्बे का नाम आकड़ कांजन है, यही है अक्कड़ कांजन। यहाँ पे तो लोग अक्कड़ में आए बैठे रहते हैं। मैंने ज्यादा देर आपके दरमियान हाइल नहीं रहना, अभी बहुत बड़े खतीब आपसे मुखातिब होने वाले हैं। बहुत जल्द मुख्तसर सी हाजिरी लगवा के इजाजत चाह रहा हूं, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये पिछों को इंडिया तो बंदे ले आए, वो पिछले के बांग्लादेश तो आए। अगर आप मेरे वालिद से मोहब्बत करते हैं जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। यह दसो ना कहीं में आखना है वाल सुभान अल्लाह को। मुख्तसर सी हाजिरी है, मेरा मिजाज नहीं कि मैं आपको बार बार तंग करूं। गाड़ी का पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है। अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर करके आपके पास आया। अब मेरा पेट्रोल आप है, आप चाहेंगे तो बात लंबी हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे तो इंशाअल्लाह उसी वक्त बात खत्म हो जाएगी। मैं जो सोच के आया हूं इंशाअल्लाह जो आप सुनने आए हैं वो भी सुना के जाऊंगा। जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और जोश के साथ कह दे सुभान अल्लाह। जेड़े बाबा जी आस्ते में बार बार आख रहे हैं वो हजे भी नहीं बोले, सारे रल के आपको सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर मेरे आका के पहले यार हैं, और मैं यूं कहूं कि आका के बाद बात तब तक शुरू हो ही नहीं सकती जब तक हमारी जुबान पे सिद्दीक ना हो। ऐसा है या? हजरत अबू बकर सिद्दीक वो जलील कदर सहाबी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जिसका इंतखाब किया, आका के कदमों में आए। अब आका दिन में बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं, आका रात की तारीकी में बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। मैं आका के मशरिक में देखता हूं तो सिद्दीक दिखाई देते हैं, मगरिब में देखता हूं तो सिद्दीक नजर आते हैं, शमालन जुनूबन घूमता हूं तो सिद्दीक का मुखड़ा मुझे नजर आता है। मैं बदरो ओहद खंदको खैबरो तबूको यरमूक मोताज़ातो रिकाजुल अशीरा 27 गज़वात में देखता हूं मुझे सिद्दीक नजर आते हैं। मैं बाजार में देखता हूं मुझे नबी के साथ सिद्दीक नजर आते हैं। मैं मजार में देखता हूं मुझे नबी के साथ सिद्दीक नजर आते हैं। मैं जमीनी किताबों में देखता हूं मुझे सिद्दीक नजर आते हैं। मैं अल्लाह के कुरान में देखता हूं नबी के साथ सिद्दीक नजर आते हैं। मेरा विजदान कहते हैं हर जगह नबी के साथ सिद्दीक नजर आते हैं। अल्लाह ने सिद्दीक से पूछा होगा कि सिद्दीक तुझसे जायदाद मांगी गई, तूने सारा विरसा लाकर मोहम्मद के कदमों पर वार किया, सरमाया लाकर दे दिया, बच्चे मांगे गए सारे बच्चे लाकर रख दिए, तुझसे तेरी जरूरतें मांगी गई वो भी कुर्बान कर दी, ख्वाहिशात मांगी गई वो भी कुर्बान कर दी। तू ऐसा मोहम्मद से दीवानगी कर गया कि मोहम्मद भी तेरा मकरूज है, रब भी तेरा मकरूज है। अल्लाह ने फरमाया होगा बता सिद्दीक तुझे चाहिए तो क्या चाहिए। मेरा विजदान कहता है मेरे जैसा कोई होता तो कोठी बंगला गाड़ी मांगता, लेकिन मेरे सिद्दीक ने कहा होगा रब्बा सब कुछ लुटाने के बाद भी, सब कुछ दे जाने के बाद भी, उजाले देने के बाद भी, तरीकियों में साथ चलने के बाद भी सिर्फ मुझे दीदारे मोहम्मद मुस्तफा चाहिए। अल्लाह ने फरमाया होगा सिद्दीक ठीक है फिर हिजरत की 3 रातें ले ले। जो आका के सहाबी से मोहब्बत करते हैं जरा बुलंद आवाज से आका कैसे? आका ने फरमाया होगा रात होगी, खार होगा, झोली तेरी होगी, मुखड़ा मोहम्मद का होगा। अब अल्लाह ने अपना खजाना सिद्दीक के हवाले कर दिया, झोली सिद्दीक की है, मुखड़ा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह ने कहा कि 72 घंटे हैं सिद्दीक जितना दिल चाहे देख ले।
جتنا دل چاہے. اب اللہ نے یہ کر کے پھر کالے کو بھی بھیج دیا. کس کو بھیجا؟ آپ جانتے ہیں کالے کو؟ کالا آیا, اس نے سر اٹھایا, صدیق نے ایڑی سے رگڑ ڈالا. ایسے نہیں بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. میں نے کہا 1400 سال پہلے کالا نبی کے لیے آیا تھا, صدیق نے رگڑ ڈالا. 1400 سال کے بعد صدیق کے لیے آیا تھا, حق نواز نے رگڑ ڈالا. رگڑا یا نہیں رگڑا؟ میں نے کہا 35 سال ہو گئے, رگڑتے یہاں ہیں, چیخیں ایران سے آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بات میرا موضوع یہ نہیں. حضرت عمر فاروق آئے, کعبے کا در کھلوایا, عثمان آئے, آقا نے فرمایا 40 بیٹیاں ہوتی تیرے قدموں پر قربان کر دیتا. حضرت علی آئے, چلنا نہیں آتا سکھایا آقا نے, کھانا نہیں آتا سکھایا آقا نے, پینا نہیں آتا سکھایا آقا نے. نسبت نبی کی ہے, قد چھوٹا ہے لیکن رب نے شیر خدا بنا دیا. تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی, رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں, جب جب میں نے دل سے پکارا علی. علی کے بعد میرے امام معاویہ آئے. آج کے زمانے, آج کے دن کے لحاظ سے یہ موضوع سب سے اہم ہے, اور جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے سینے کا زور لگا کے کہ سبحان اللہ. امیر معاویہ آئے, نبی کے کاتبوں کے علاوہ جتنے بھی صحابی ہیں سب نے نبی کے چہرے کو دیکھا, امت کو بتایا. نبی کا دیدار کیا, امت کو بتایا. بدر و احد کے قصے سنے, امت کو بتایا. صبح و شام آقا کی دیکھی, امت کو بتایا. لیکن میں قربان معاویہ تیرے قدموں پر اللہ نے قرآن اتارا ہوگا وَالضُّحَىٰ. بلند آواز سے. میں ایک غیرت مند دھرتی پہ آیا ہوں, غیرت مند بندوں کے سامنے ہوں, اور غیرت مندی کا ثبوت دے کے بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ کے دور میں قرآن اترا ہوگا وَالضُّحَىٰ. باقی صحابہ اور میرے امیر معاویہ میں فرق ہے, باقی سارے زبانوں سے بتاتے رہے, معاویہ لکھ کر دکھاتے رہے. میں نے کہا واللیل اترا ہوگا, معاویہ نے نبی کی زلفوں کو پرکھا ہوگا, پرکھ کر تجربہ قرآن کی شکل میں لکھ چھوڑا ہوگا. قرآن نے کہا ہوگا یا ایھا المزمل, معاویہ نے لکھ کر امت تک پہنچایا ہوگا. مدثر پکارا ہوگا, معاویہ نے دنیا کے سامنے لایا ہوگا. بدر و احد, خیبر و خندق و تبوک و یرموک, 27 غزوات کے اندر صحابہ لڑے کیسے تھے, مٹے کیسے تھے, کٹے کیسے تھے, اخلاق کیسا تھا, کردار کیسا تھا, گفتار کیسی تھی, للکار کیسی تھی, جلگار کیسی تھی, ہمت کیسی تھی, قوت کیسی تھی, طاقت کیسی تھی, استقامت کیسی تھی, استطاعت کیسی تھی, فصاحت کیسی تھی, بلاغت کیسی تھی. سارے صحابہ نبی کو دیکھتے رہے, دنیا کو بتاتے رہے. رب کعبہ کی قسم معاویہ قرآن کی شکل میں لکھتا بھی جا رہا ہے, امت کو بتاتا بھی جا رہا ہے. حضرت امیر معاویہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. آج ہر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کر میرے امام معاویہ کے بارے میں الفاظ کہتے, رب کعبہ کی قسم ہے پوری سنی قوم معاویہ کے قدموں پر قربان ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ میرے نبی کے 13 کاتب تھے. کتنے؟ بلند آواز سے سارے مل کر. اور امیر معاویہ کا 6واں نمبر تھا. کتنواں؟ میں نے ایسا کہا تو ایک بندہ کھڑا ہوا, مجھے یوں لگا جیسے کالا ہے. کہنے لگا مولوی صاحب تسی غلط کہہ رہے ہو. میں نے کہا کیسے؟ وہ کہنے لگا معاویہ جو ہے وہ نبی کا کاتب نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہنے لگا وہ نبی کا منشی ہے. نبی کا میں نے کہا میں نے رتبہ گھٹایا تھا, تو نے بڑھا چیا. کاتب کا کام ہے لکھتے جانا دفتر میں بیٹھ کر, لیکن منشی ہوتا وہ ہے جو گھر کا بھی حساب رکھتا ہے, باہر کا بھی حساب رکھتا ہے. تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ فتح مکہ کے بعد آنے والا خالد المسلمین, خلیفۃ المسلمین, مسلمانوں کا بابو, امیر المومنین, مسلمانوں کا پہلا بادشاہ حضرت امیر معاویہ نبی کے گھر کا بھی حساب رکھتا نظر آ رہا ہے, دفتر کا بھی حساب رکھتا نظر آ رہا ہے, نبی کے آنے جانے کا حساب بھی رکھتا نظر آ رہا ہے. میں آگے بڑھ کے جو کہوں گا کہ 2 سال کے عرصے کے بعد
امیر معاویہ کی حکومت رہی ہے 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال. کتنے سال؟ 20 سال. اور حکومت ملی کیسے؟ حضرت عمر فاروق کا دور تھا. معاویہ کے بڑے بھائی، حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی کا نام تھا یزید بن ابی سفیان. کیا نام تھا؟ ایک یزید وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، ایک یزید وہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کا بھائی ہے. بیٹا صحابی نہیں ہے، بھائی صحابی رسول ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عمر فاروق نے انہیں ایک ٹاسک دیا، مشن دیا، کام بتایا کہ اردن کے فلاں علاقے کے اندر مسلمانوں کا قبضہ تھا، اب نہیں ہے، جاؤ اپنے علاقے کا قبضہ کر کے آؤ. میں قربان امیر معاویہ اور یزید بن ابی سفیان کے قدموں پر. روایات سے پتہ چلتا ہے وہ گئے، جتنا علاقہ لینا تھا اس سے 3 گنا زیادہ لے کر آ گئے. اب حضرت عمر فاروق نے کہا میں نے تو تمہیں اتنا کہا تھا، تم اتنا لے آئے. حضرت امیر معاویہ نے جملہ کہا، فرمانے لگے امیر المومنین یہ دنیا پر حق ہی محمد کا ہے، اس دنیا پر حق ہی. تو حضرت عمر فاروق نے اسی وقت حضرت یزید کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو گورنر بنا دیا، اور پھر ایسا گورنر بنا کہ 64,62,000 مربع میل پر محمد کے کلمے کو پہنچانے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے. صرف 20 سال کے عرصے میں تھوڑی سی جھلکیاں دے کر اپنے موضوع کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا. 20 سال کتنے ہوتے؟ ہمارا آج کا نوجوان 20 سال کی زندگی میں چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر عیاشی کر لے، لیکن میں قربان امیر معاویہ آپ کے قدموں پر 20 سال کی حکومت میں ایڈون گبن نام کا ایک انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ تاریخ اسلام لکھتے ہیں جس کی 22 جلدیں ہیں، ان 22 جلدوں میں سے 15 جلدیں امیر معاویہ کے نام لکھ دیتا ہے. کسی نے پوچھا انگریز یہ ناانصافی کیوں ہے کہ نبی کے کمی کا نام 15 جلدوں میں اور نبی کا نام اور باقی صحابہ کا نام 7 جلدوں میں؟ وہ انگریز کہنے لگا کہیں معاویہ کو 10 سال اور مل جاتے. اس دنیا میں یا محمد ہوتا یا محمد کا کلمہ ہوتا. اس 20 سال میں حضرت امیر معاویہ نے 5,700 علاقے فتح کیے. کتنے؟ آج ایک میں کیا کہوں، سٹیج ایسا ہے، مقدس جگہ پہ کھڑا ہوں، ایک مفتی صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کی سیاست کے نعرے کے پابند نہیں ہیں. میں نے کہا آؤ وہ سیاست سکھائی ہی میرے محمد نے. بدر دجا شمس سہا آفتاب ہدا نور ہدا سرفراز رضا تاجدار خدا سید زیشا روح گلستہ شمع فیروزہ صاحب کون وقا جانشین عبداللہ جگر کو شیع آمنہ امام حرم حکمران عرب قائد انسانیت فخر قرآن صاحب کون وقا سید الفری سید الاخری امام الانبیاء فخر انبیاء تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء اکرم الاکرمین شفیع المذنبین راحت حضرت محمد مصطفیٰ جسے پاس بٹھا کر سکھا سیاست تک سکھایا کرتے تھے اسے معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں. عظمت امیر معاویہ. وقت مختصر ہے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں. جوید بھائی، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کافروں کو 114 خط لکھے. کتنے؟ 114 خط لکھے، اور پوری دنیا کے بادشاہوں کو لکھے. ان 114 میں سے 70 صرف امیر معاویہ نے لکھے. کتنے؟ میں نے کہا بات تو یہیں پر ختم ہو گئی کہ نبی لکھتے ہوں گے کہ افریقہ والے کو یہ کہنا ہے، امریکہ والے کو یہ کہنا ہے، قسطنطنیہ والے کو یہ کہنا ہے. میں نے کہا حقیقتاً ویسے ظاہراً تو یہ لگ رہا تھا کہ خط لکھوائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ تھا سیاست سمجھائی جا رہی ہے. حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر فاروق نے پولیس کی بنیاد رکھی، حضرت امیر معاویہ نے فوج کی بنیاد رکھی. آج یہاں پر سرکاری فرشتے خفیہ پولیس ادارے کی شکل میں یہاں موجود ہوں گے. ان کو اس وجہ سے سلام عقیدت ہے کہ ان کو بنانے والا بھی معاویہ بن ابی سفیان ہے. اور حضرت امیر معاویہ نے آج پاکستان کی فوج 4.25 لاکھ ہے،
1400 سال پہلے پہلی اسلامی فوج جو حضرت امیر معاویہ نے بنائی اس کی تعداد 4 لاکھ ہے. کتنی ہے؟ میں نے بصرہ کے کیمپ میں دیکھا 80,000 فوجی, میں نے مصر میں دیکھا 40,000 فوجی, مدینہ کے کیمپ میں دیکھا 1 لاکھ فوجی, میں نے کوفہ میں دیکھا 1,20,000 فوجی. میں نے کہا تمہیں بنایا کس نے, بنایا کس لیے ہے؟ تو جواب دیتے ہیں بنانے والا امیر معاویہ ہے, بنایا اس لیے ہے کہ ہم محمد کا دین بچانے نکلے ہیں, قرآن بچانے نکلے ہیں. اتنا جلیل القدر صحابی. آج کوئی بھی بھنگ پی کے میرے امیر معاویہ پر بھونکے, جنگلی کے جیالے برداشت کر سکتے؟ انشاءاللہ معاویہ کے ہر دشمن سے جنگ جاری رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. لوگوں نے کہا حضرت حسین سے حضرت امیر معاویہ کی نہیں بنتی تھی. میں نے کہا تم کون ہوتے ہو بنانے یا نہ بنانے والے؟ ان کی تو وہاں بن گئی تھی, ان کی تو وہاں بنی تھی, اب دنیا کی کوئی طاقت توڑ سکتی؟ حضرت امیر معاویہ شام سے چلے مدینہ میں آئے. ان کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی مدینہ میں آتے غلے سے لدے اونٹ لے کر آتے اور سارا کچھ مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر کے چلے جاتے. لوگوں نے پوچھا اے معاویہ تم شام میں بھی دیتے ہو, یہاں پر زیادہ کیوں دیتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اس وجہ سے کہ مجھے محمد کے مدینے سے پیار ہے. تشریف لے آئے, لوگوں نے کتار بنا لی. ایک صحابی نے آ کر کہا امیر المومنین بانٹنا شروع کیجئے, لائن لگ چکی ہے. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ سچی کہانی ہے, قرآن و حدیث کا واقعہ ہے. دوسرا صحابی آیا, اس نے بھی یہی کہا. حضرت امیر معاویہ نے ایک جملہ فرمایا, میرے ایمان کو تازگی ملی. وہ فرمانے لگے ان لوگوں کو کیسے تقسیم کر دوں جس کے صدقے ان سب کو ملتا ہے وہ مجھے میرا حسین نظر نہیں آتا. جس کے صدقے ان سارے لوگوں میں مال بانٹا جا رہا ہے, خوراک بانٹی جا رہی ہے, وہ میرا حسین, میرا دلبر حسین, دلدار حسین, منٹار حسین نظر نہیں آتا. لوگوں نے کہا کہ وہ مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے ہیں. میں قربان مسلمانوں کے پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان کے قدموں پر وہ فرمانے لگے میں شام سے چلا مدینہ آیا صرف حسین کے لیے, اب مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں صرف حسین کے لیے. چلے گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیتے, ایسا نہیں ہوا. گئے حضرت حسین درس قرآن دے رہے تھے, جا کے مجلس میں بیٹھے. جب سلام دعا ختم ہوئی حضرت حسین اٹھ کر امیر معاویہ سے ملنے آئے. ایسے ملے جیسے چھوٹا کسی بڑے سے ملتا ہے, اور گلے لگے. گلے لگ کے کہا کیا کالا تو ویسے ہی بڑھ گیا. حضرت حسین نے کہا اے چچا امیر معاویہ, سارے مل کر جب ایسا کہا سینے لگے. حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ اے حسین میں شام سے چلا مدینہ آیا تیرے لیے, مدینہ سے چلا مکہ آیا تیرے لیے, یہ 2 لاکھ درہم میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. حضرت حسین شیر خدا کے بیٹے ہیں, نبی کے نواسے ہیں, وہ 2 کا 2 لاکھ لوگوں میں تقسیم کر دیا. حضرت امیر معاویہ نے کہا سارے کیوں بانٹ دیے؟ حضرت حسین فرمانے لگے اے چچا میں کیا کروں, میری یہ عادت میرے نانا پہ گئی ہے. حسین ایک دل نشی کہانی, حسین دستور حق بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین قاسم کی کم نوائی, حسین زینب کا حق بیانی, حسین دجلہ کا خشک صاحب, حسین سہرا کی بے قراری, حسین آقا کو پاک پیارا, حسین حیدر کی 3 نشانی. تکبیر تحریک اہل سنت والجماعت پاکستان, حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی, حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی, زندہ ہے جگری, زندہ ہے جگری. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا, آیا آیا حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی, حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی, شہدائے نبی سے صحابہ, شہدائے نبی سے صحابہ. دیکھو دیکھو کون آیا, حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی. توجہ میری طرف ہے. صحابہ کے دیوانے ذرا بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ. میں نے کہا وہاں بھی محبت تھی, یہاں بھی محبت ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں ہے؟
حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت امیر معاویہ کی محبت دنیا میں بتانے کے لیے مولانا حق نواز جھنگوی اور جب انہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی، چند گنے چنے لوگ تھے، دنیا والے واقف ہیں کہ جب ہم دیوانوں سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید آئے، انہوں نے اپنے جسموں پر کفن باندھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کفن کیوں باندھے؟ تو ان دیوانوں نے جواب دیا، یہ باتوں باتوں میں عہد نہیں کیا، ہم جوانیاں لٹانے تیرے لیے آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے جوانیاں لٹا کر دکھائیں۔ مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے 35 سال پہلے جو جماعت کی بنیاد رکھی، اس کے لیے انہوں نے اپنے ہر کارکن کو اپنے بچوں کی طرح دیکھا۔ ان کا سگا بیٹا بھی جان کی بازی ہار گیا، وہ خود بھی اپنی جوانی نچھاور کر گئے۔ ایثار القاسمی آئے، قربان ہو گئے۔ ضیاء الرحمان فاروقی آئے، اپنے جسم کو بم دھماکے کے حوالے کر گئے۔ علامہ اعظم طارق شہید آئے، جنہوں نے 52 گولیوں کا ہار پہنا۔ رب کعبہ کی قسمیں، چہرہ تو سلامت نہیں تھا، ایمان اب تک سلامت ہے۔ علامہ علی شیر حیدری آئے، لوگوں نے کہا یہ علم کا پہاڑ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ذریعے جب وہ شہید ہوئے، ان کی قبر سے جنت کی خوشبو کو جاری کر دیا۔ آج یہ آپ کے سامنے عظیمتوں کے پہاڑ بنے بیٹھے، میرے قائدین ایسے نہیں آئے، بلکہ ان کے کندھوں پر صحابہ کی عظمت کا کام کرنے کا ایک ایسا ذمہ داری لگ چکی ہے۔ ان کے کندھوں پر 10,000 کارکنوں کے لاشیں ہیں، بچوں کی یتیمی ہے، بیواؤں کی بے بگی ہے، والدین کی بے سہارگی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں۔